بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 14 جماعت دہم مطالعہ پاکستان، صفحہ نمبر 24، 25، 26، 27 پر آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے جنرل پرویز مشرف کا دور حکومت۔ چونکہ ایک کافی لمبا سبق ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ایک ہی لیکچر میں مکمل طور پر بیان کریں۔ آئیے ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ 12 اکتوبر 1999 کو جناب پرویز مشرف صاحب نے بطور آرمی چیف آئین کو معطل کرتے ہوئے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ اس طرح قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی بھی معطل کر دی۔ میاں محمد نواز شریف چونکہ ایک الیکٹڈ وزیر اعظم تھے، ان کو کسی بھی طریقے سے ہٹایا نہیں جا سکتا تھا سوائے اس کے کہ پہلے آئین ہی ختم کر دیا جائے۔ تو جو پاکستان کا آئین تھا 1973، اس کو ختم کر دیا گیا اور اس کے بعد میاں نواز شریف کو بھی ہٹا دیا گیا۔ تو یہ پاکستان پر ہونے والا چوتھا فوجی قبضہ تھا۔ اس سے پہلے بھی ہم فوجی قبضوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ تو پاکستان کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان چونکہ ابھی اس کو بنے ہوئے 52 ایئر ہوئے ہیں اور چوتھی بار یہ ڈکٹیٹرشپ کا شکار ہو چکا ہے۔ پاکستان چونکہ جمہوری بنیادوں پر قائم ہوا، 1945 میں الیکشن ہوئے جس میں مسلمانان ہند نے مسلم لیگ پر اعتماد کیا۔ مسلم لیگ نے مخصوص نشستوں پر جو ہے وہ الیکشن جیت لیا، تو برٹش گورنمنٹ بالآخر اس بات پر جو ہے مجبور ہوگی کہ وہ ہندوستان کو تقسیم کرے۔ تو ہندوستان تقسیم ہوا اور ہندوستان کی تقسیم کی صورت میں پاکستان معرض وجود میں آیا اور پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح صاحب مقرر ہوئے اور انہوں نے پاکستان کو ایک جمہوری ملک قرار دیا۔ تو بہرحال پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور یہ تب ہی ترقی کر سکتا ہے کہ اس میں حقیقی معنوں میں جمہوریت ہو، عوامی نمائندے منتخب ہوں، تو یہ آگے جا سکتا ہے، کیونکہ یہ قائم ہی جمہوری بنیادوں پر ہوا ہے اور یہ ترقی بھی جمہوری بنیادوں پر ہی کر سکتا ہے۔ اگر اس میں بار بار جمہوریت ختم کی گئی یا ایسی جمہوریت قائم کی گئی جو کہ آرٹیفیشل ہو، تو ایسی جمہوریت پاکستان کو ترقی نہیں دے سکے گی۔ ضرورت اس ملک کی یہ ہے کہ اس کو حقیقی جمہوریت دی جائے، چونکہ ہمارے پڑوس میں ہمارا جو ایک دشمن ملک ہے بھارت، وہاں پر بھی بڑے مسائل اور جو ہے فسادات ہوتے رہتے ہیں، حکومتیں ٹوٹتی اور بنتی رہتی ہیں، لیکن وہاں پر کبھی بھی فوجی حکومت قائم نہیں ہوئی، چونکہ وہاں پر جمہوریت مضبوط ہے۔ تو جمہوری حوالے سے ہندوستان جو ہے وہ ہم سے زیادہ مضبوط ہے اور ہم جمہوری لحاظ سے اس سے بہت پیچھے ہیں۔ تو آئیے اب ہم جنرل پرویز مشرف صاحب کی جو حکومت کے حوالے سے ان کے اقدامات تھے وہ کرتے ہیں۔ تو جب جنرل صاحب آئے تو انہوں نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ مقامی حکومت کو بنانے کا تھا۔ تو مقامی حکومت کے حوالے سے ہم کچھ باتیں کر لیتے ہیں۔ مقامی حکومت ایسی حکومت ہوتی ہے جسے مقامی لوگ چلاتے ہوں اور ان کی جو ہے اس حکومت کی باغ دوڑ مقامی لوگوں کے ہاتھوں میں ہو اور مقامی سطح پر ہی پالیسیاں مرتب ہوتی ہوں۔ تو اس کی تاریخ دیکھیں تو سب سے پہلے ہندوستان میں مقامی حکومتوں کا نظام متعارف کرانے والے جناب وائسرائے لارڈ رپن تھے، جنہوں نے ایک ایکٹ کے ذریعے ہندوستان میں مقامی حکومتوں کا نظام نافذ کیا، لیکن یہ مقامی حکومتیں کامیاب نہ ہو سکیں۔ یہ مقامی حکومتیں ضلعی اور تحصیل سطح پر قائم ہوئی تھیں، لیکن یہ کامیابی کے ساتھ جو ہے چل نہ سکیں، چونکہ وائسرائے لارڈ رپن جو تھے وہ ہندوستان میں گورنر جنرل تھے برٹش گورنمنٹ کی طرف سے، اور یہ ایک ڈکٹیٹر شپ کا نظام تھا اور برطانیہ خود جو ہے وہ جمہوریت کے مطابق جو ہے وہ چل رہا تھا۔ تو اس نے یہاں پر بھی جمہوریت کو چلانے کی کوشش کی، لیکن یہ ناکام ثابت ہوئی، چونکہ یہ جمہوریت جو تھی وہ حقیقی جمہوریت نہیں تھی، صرف لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے ایسا کیا گیا۔ آگے اسی سلسلے کو بڑھایا جناب صدر ایوب خان صاحب نے بھی، تو انہوں نے بھی جمہوری حکومتوں کا نظام جو ہے وہ نافذ کیا، تو وہ بھی اس کو کامیاب نہ کر سکے،
تو جناب صدر ایوب خان صاحب کا بنیادی جمہوریتوں کا جو نظام تھا وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی یہ نظام قائم کیا، لیکن وہ بھی اس کو کامیاب نہ کر سکے۔ پھر ضیاء الحق صاحب کا دور آیا، انہوں نے بھی اس کو آزمایا، لیکن وہ بھی اس کو کامیاب نہ کر سکے۔ چونکہ یہ سارے ڈکٹیٹر تھے، تو ڈکٹیٹروں کی موجودگی میں مقامی حکومتوں کا نظام کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ ہم اس کو پہلی بھی بیان کر چکے ہیں۔ وائسرائے لارڈ رپن جو سب سے پہلے اس کو لانے والے تھے، وہ بذات خود ڈکٹیٹر تھے، تو مقامی حکومت کا نظام قائم کر کے انہوں نے جو ہے کچھ بھی حاصل نہ کیا، کیونکہ ایک طرف ڈکٹیٹر شپ چل رہی تھی، ایک طرف وہ بنیادی جمہوریتوں کا نظام چلانا چاہتے تھے، تو یہ دونوں چیزیں آپس میں تضاد جو ہے وہ رکھتی تھیں، تو اس لیے یہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اب ہم آتے ہیں لوکل گورنمنٹ پلان 2000 کی طرف، جو کہ مشرف صاحب کی طرف سے بنایا گیا۔ تو جنرل پرویز مشرف صاحب کی حکومت نے 12 اکتوبر 1999 کو جب حکومت سنبھالی، تو انہوں نے مقامی حکومتوں کے نظام میں واضح تبدیلیاں لانے کا وعدہ کیا اور اقتدار عوام کی نچلی سطح تک منتقل کرنے کا پروگرام بنایا۔ تو انہوں نے جو پلان کیا تھا اس میں 3 جو ہے اس کے درجے رکھے گئے۔ ایک یونین حکومت تھی، دوسری تحصیل حکومت تھی، اور تیسری جو تھی وہ ضلعی حکومت تھی۔ آئیے اس کو ہم ترتیب وار بیان کرتے ہیں۔ یونین حکومت، یونین حکومت یونین ناظم، یونین نائب ناظم، یونین کونسل اور یونین انتظامیہ پر مشتمل ہوگی، یہ ان کا پلان تھا۔ عوام یونین کونسل کے اراکین کا انتخاب جو ہے وہ کرے گی۔ اس کے اراکین کی تعداد 15 ہوگی، جس میں ایک ناظم، ایک نائب ناظم، 4 مرد جنرل کونسلر، 4 خواتین جنرل کونسلر، 2 مرد کسان مزدور کونسلر، 2 خواتین کسان مزدور کونسلر اور 1 اقلیتی کونسلر شامل ہوں گے۔ یہ ان کا پلان تھا۔ اس کا کام کیا تھا؟ یعنی یونین حکومت کے ذمے کیا کام تھا؟ اپنی حدود کے اندر سیکورٹی کا انتظام، اپنے علاقے کی ترقی خوشحالی کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام بنانا، مقامی سطح پر ٹیکس لگانا اور بنیادی نوعیت کے فوجداری، دیوانی، خاندانی تنازعات اور مسائل کو حل کرنا وغیرہ۔ اگلی جو اس کی جو چیز ہے وہ ہے تحصیل حکومت، یعنی مقامی حکومت کا جو اگلا درجہ رکھا گیا وہ تھا تحصیل حکومت۔ تحصیل حکومت تحصیل ناظم، نائب ناظم، تحصیل کونسل، تحصیل انتظامیہ پر مشتمل ہوگی، یہ پلان تھا۔ تحصیل ناظم اور نائب ناظم کی تعلیمی جو قابلیت تھی وہ کم از کم میٹرک کے برابر رکھی گئی۔ ان کا انتخاب تحصیل میں موجود تمام یونین کونسلر مل کر کریں گے، یہ پلان کا حصہ تھا۔ تحصیل ناظم تحصیل حکومت کا انتظامی سربراہ ہوگا۔ تحصیل کونسل میں تحصیل کے تمام یونین کونسلوں کے نائب ناظم شامل ہوں گے۔ تحصیل کونسل میں 33% نشستیں عورتوں کے لیے، 5% نشستیں کسانوں اور مزدوروں کے لیے اور 5% نشستیں اقلیتوں کے لیے مخصوص ہوئیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 33% نشستیں عورتوں کے لیے، 5% نشستیں کسانوں اور مزدوروں کے لیے۔ اب دیکھیں کسان اور مزدور یہ ملک کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتے ہیں اور ملک کی ترقی اور خوشحالی میں ان کا کلیدی کردار ہوتا ہے، تو ان کو جو ہے حق نہ دینا یہ ملک کو جو ہے وہ نقصان دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ تو ان کو صرف 5% نشستیں دی گئی، ملا کر کسانوں اور مزدوروں کو۔ یہ ایک حوالے سے جو ہے کسانوں اور مزدوروں کے ساتھ ناانصافی تھی۔ تو اس کا آگے ہم سلسلہ بڑھاتے ہیں۔ تحصیل حکومت کا سربراہ تحصیل ناظم ہوگا، یہ کام تحصیل ناظم کے ذمہ ہوگا، وہ حکومت چلائے گا، یہ پلان کا حصہ تھا۔ تحصیل ناظم کے ماتحت ایک تحصیل میونسپل آفیسر یعنی TMO کام کرے گا۔ تحصیل میونسپل آفیسر کے ماتحت 4 تحصیل آفیسرز یعنی TMOs کام کریں گے، جو مختلف شعبوں کے معاملات کی نگرانی کریں گے۔
ان کے ذمہ کیا کام ہوں گے؟ یعنی جو تحصیل حکومت ہوگی، یعنی ان شعبوں میں مالیات، بجٹ اور اکاؤنٹ، زمین کے استعمال کا ریکارڈ، منصوبہ بندی، دیہی اور شہری منصوبہ بندی وغیرہ، یہ ان کے کام ہوں گے۔ یہ تحصیل حکومت کا جو ہے ہم نے وہ حال بیان کیا۔ آگے ضلعی حکومت کا حال بیان کر رہے تھے کہ ضلعی حکومت جو ہے وہ مشتمل تھی ضلعی ناظم، نائب ناظم، ضلعی کونسل اور ضلعی انتظامیہ پر۔ ان کا بھی اسی طرح انتخاب کیا گیا جس طرح ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ 33% حصہ عورتوں کے لیے مخصوص کیا گیا، 6% نشستیں کسانوں اور مزدوروں کے لیے اور 5% نشستیں اقلیتوں کے لیے تھیں۔ تو یہاں پر بھی جو ہے کسانوں اور مزدوروں کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی ہوئی، ان کو وہ حصہ نہیں دیا گیا، چونکہ کسان اور مزدور جو ہیں یہ ملک کے لیے ایک بڑا سرمایہ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال آگے اس کو ہم بڑھاتے ہیں۔ تو ضلعی حکومت کا جو سربراہ تھا وہ ضلعی ناظم ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ضلع کی پولیس اور انتظامیہ جو تھی وہ اس کو جواب دہ ہوتی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ذمے کیا کام تھے ضلعی حکومت کے۔ تو یہ ضلع کی حدود کے اندر وفاقی اور صوبائی قوانین پر عمل درآمد کروانا اس کا کام تھا۔ ضلعی حکومت جو تھی وہ ٹیکس کی فہرست کے مطابق جو ہے وہ ٹیکس لگانے اور ٹیکسوں میں کمی بیشی کروانے کا اختیار بھی اس کے ذمہ تھا۔ تو یہ ہم جو لوکل گورنمنٹ پلان تھا اس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں عام انتخابات 2002 کی طرف۔ تو اس سے پہلے جو انتخابات ہوئے تھے وہ چونکہ مقامی حکومت کے حوالے سے تھے، یہ تھے جنرل الیکشن۔ اس میں ایک کام ہوا، وہ بی اے کی شرط لگائی گئی، یعنی جو صوبائی یا قومی اسمبلی کا امیدوار تھا اس کو یہ پابند کیا گیا کہ وہ بی اے اس کا ہونا لازمی ہے، تب وہ جو ہے الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے۔ آگے جو تھا وہ مشرف صاحب کی جو ہے وہ اختیارات کی بات اگر ہم کریں تو مشرف صاحب کو لامحدود اختیارات حاصل ہوئے، چونکہ 2003 میں وفاقی حکومت نے ایک لیگل فریم ورک آرڈر جو ہے LFO جو ہے اس کے ذریعے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس کے باعث صدر پرویز مشرف صاحب کو گورنروں، تینوں مسلح افواج کے سربراہوں، چیف الیکشن کمیشن اور چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی تقرری اور اسمبلیوں کی برطرفی سمیت لامحدود اختیارات حاصل ہو گئے۔ تو یہ مشرف صاحب چونکہ پہلے چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے، ساتھ صدر پاکستان بھی منتخب ہوئے، اور اس کے علاوہ کافی سارے جو اختیارات ہیں ان کے وہ مالک بھی بن گئے۔ تو ان کے یہ اختیارات جو تھے اس کو جو ہے وہ اس وقت کی جو اپوزیشن جماعتیں تھیں جو الیکشن لڑ کر اسمبلی میں آئی تھیں، انہوں نے اس کو جو ہے اس پر جو اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور یہ چیزیں متنازع بن کر سامنے آئیں۔ ان معاملات کو طے کرنے کے لیے میدان میں اترے جناب وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب، جو اس وقت کے آف لیگ کے سربراہ تھے اور وزیر اعظم پاکستان کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ بہرحال یہ مسئلہ کچھ حد تک کے لیے تو جو ہے وہ پس پش چلا گیا، لیکن اپوزیشن کی جو جماعتیں تھیں وہ مشرف صاحب کے حوالے سے کافی جو ہے وہ تحفظات رکھتی تھیں۔ انہوں نے ایک وائٹ پیپر بھی شائع کیا، تو اس میں یہی باتیں دہرائی گئی جو جس میں مہنگائی تھی، بے روزگاری تھی، من پسند کے افراد کے قرضے معاف کرنے وغیرہ، یہ ساری باتیں جو تھی اس حوالے سے ایک وائٹ پیپر شائع کیا گیا۔ تو چونکہ قاف لیگ جو تھی وہ مشرف صاحب کو سپورٹ کر رہی تھی، تو انہوں نے دوبارہ مشرف صاحب کو جو ہے صدر منتخب کر لیا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جنوری 2008 کا سال قریب آ گیا، چونکہ 2008 میں دوبارہ سے الیکشن ہونے تھے، چونکہ پہلی اسمبلی 5 سال کی مدت پوری کرنے والی تھی۔ تو مشرف صاحب جو اس وقت پاکستان کے صدر تھے، انہوں نے اسمبلی جو قائم تھی، جو 2003 میں قائم ہوئی تھی، اور
قاف لیگ اس کی جو ہے وہ اس میں لیڈ کر چکی تھی اور وہ گورنمنٹ کر رہی تھی، تو انہوں نے اگلے 5 سال کے لیے اسی اسمبلی سے اپنے آپ کو صدر منتخب کروا لیا۔ تو اس کے بعد فروری 2008 کے انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات میں نتیجہ جو ہے وہ مشرف صاحب کی جو جماعت تھی قاف لیگ، اس کے حق میں نہ نکلا، بلکہ اس بار پیپل پارٹی جو ہے اس نے میدان مار لیا، اکثریت حاصل کر لی۔ سید یوسف رضا گیلانی صاحب پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے، چونکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو تھیں وہ وفات پا چکی تھیں، ان کو شہید کر دیا گیا تھا، تو وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی صاحب بنے۔ اس کے بعد جو ہے مشرف صاحب کا جو ہے مواخذہ شروع ہوا، نون لیگ اور پیپل پارٹی نے مل کر مشرف صاحب کو صدارت سے ہٹا دیا۔ اس طرح جناب آصف زرداری صاحب جو کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خاوند تھے، وہ صدر پاکستان منتخب ہوئے۔ یہ مشرف صاحب کے دور کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ اب ہم آتے ہیں جنرل مشرف صاحب کا روشن خیالی کا نظریہ۔ جنرل مشرف صاحب جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا جس کو ہم روشن خیالی کہتے ہیں۔ اصل میں یہ کاپی کیا گیا تھا مصطفیٰ کمال اتاترک کے نظریات سے۔ تو کمال اتاترک جو تھے یہ جدید ترکی کے بانی تھے۔ جدید جو ترکی ہے وہ قائم ہوا ہے 1920 کے بعد۔ اس سے پہلے جو ترکی تھا اس میں قائم تھی خلافت عثمانیہ۔ خلافت عثمانیہ کے حوالے سے آپ آج کل کچھ میڈیا میں سنتے ہوں گے، ارطغرل کے حوالے سے کچھ پروگرام آپ نے دیکھے ہوں گے۔ تو یہ وہ خلافت عثمانیہ تھی جو آج سے تقریباً 100 سال پہلے ختم ہو چکی ہے، اور اس کے بعد جدید ترکی قائم ہوا۔ تو خلافت عثمانیہ میں بڑے بڑے علاقے تھے، اس میں سعودی عرب تھا، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، مسجد اقصیٰ، عراق، اردن۔ تو یہ ایک بڑی سلطنت تھی جس کو خلافت عثمانیہ کہتے تھے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بڑی جو ہے وہ اہمیت والی چیز تھی۔ مسلمان اس سے بڑی عقیدت رکھتے تھے اور مسلمان اس پر بڑا فخر بھی کرتے تھے۔ تو کمال اتاترک نے جو ہے ترکی سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر کے وہاں روشن خیالی کو متعارف کرایا۔ تو ان کی روشن خیالی میں کافی ساری باتیں تھیں، جس میں حجاب پر پابندی، مساجد کو تالے لگانا اور اس قسم کی کافی ساری باتیں تھیں جو کہ ان کی طرف سے کی گئیں۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا ایک تاریخی مسجد، بڑی خوبصورت مسجد جو کہ آیا صوفیہ کے نام سے جو ہے مشہور تھی، بڑے عرصے بعد اس کو کھولا گیا اور پچھلے دنوں اس میں نماز جمعہ ادا کی گئی ہے۔ بڑے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اس میں جمعہ ادا کیا۔ یہ مسجد تھی جس کو اتاترک نے جو ہے وہ بند کرا دیا تھا اور اس کے بعد اس کو میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی مساجد تھی جن کو تبدیل کر دیا گیا تھا یا ان کو بند کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے عربی کے حوالے سے بھی بڑی اقدامات کی۔ عربی پر پابندی لگا دی گئی تھی، اذان پر پابندی لگا دی گئی تھی، کافی ساری باتیں ہیں جن کو ہم یہاں ڈسکس نہیں کر سکتے۔ تو مشرف صاحب نے ان سے متاثر ہو کر روشن خیالی کا ایک جو ہے نظریہ پیش کیا۔ اس نظریہ کے تحت انہوں نے نصاب میں بھی کچھ تبدیلیاں کی، کیونکہ اس سے جو پہلے نصاب تھا وہ جناب جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے کا بنا ہوا تھا۔ تو ضیاء الحق صاحب جو تھے وہ دینی کلچر کا خیال رکھنے والے تھے، وہ دینی کلچر کو پروموٹ کرنا چاہتے تھے۔ اس وجہ سے اگر خواتین ٹی وی پر یا دیگر پروگراموں میں آتی تھی تو وہ جو ہمارا دینی کلچر ہے اس کا خیال رکھ کر ہی آتی تھی۔ یعنی خواتین جب خبریں جو ہیں وہ ٹی وی پر آ کر وہ خبریں پڑھتی تھیں تو ان کے سر پر کم از کم دوپٹہ ہوا کرتا تھا۔ یہ ایک اچھا اقدام تھا اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کے حوالے سے، لیکن مشرف صاحب نے آتے ہی کافی ساری تبدیلیاں کی۔ انہوں نے اخبارات اور رسائل پر سے پابندیاں ہٹا دیں، کافی سارے نجی ٹی وی چینل جو ہے وہ کھل گئے، اور اس طرح خواتین جن میں پہلے ایک دینی لحاظ سے یا اسلامی کلچر کے لحاظ سے جو رکھ رکھا ہوتا وہ
ختم ہوتا چلا گیا. وہ جو سر پر دوپٹہ لے کر خواتین آتی تھیں ٹیلی ویژن پر، وہ چیزیں ختم ہو گئیں، اور اس طرح پاکستان میں ایک روشن خیالی کے حوالے سے ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا. اس کے علاوہ انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جو گورنر تعینات کی، ان کا نام تھا ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ. اس طرح پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک خاتون جو ہے وہ کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا گورنر بنایا گیا. پاکستان ایئر فورس میں خواتین کو فلائنگ فائٹر کی حیثیت سے شامل کیا گیا. قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین کے لیے مخصوص نشستیں رکھی گئیں. اس کے علاوہ ٹریفک جو وارڈن تھے اس میں خواتین کو بھرتی کیا گیا، اور فوج میں خواتین کے لیے براہ راست کمیشن رکھا گیا. اب ہم آتے ہیں مشرف صاحب کے ان اقدامات کی طرف جو انہوں نے نجکاری اور صنعتوں کے قیام کے حوالے سے کیا. تو انہوں نے نجکاری جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ چیزوں کو پرائیویٹ کرنا، تو وہ ان کا ایک کام تھا جو انہوں نے شوکت عزیز جو پاکستان کے وزیر اعظم تھے اس زمانے میں، ان کے ساتھ مل کر انہوں نے کافی سارے جو قومی ادارے تھے، جس میں حبیب بینک ہے، اس کے علاوہ UBL تھا، PTCL، یہ سارے جو پاکستان کے کچھ بڑے ادارے تھے جن میں آپ وہ بھی لے سکتے ہیں پاکستان کی جو حکومتی تحویل میں جو فیکٹریاں تھیں، جس میں پاک سعودی فرٹیلائزر وغیرہ اس طرح کی چیزوں کو انہوں نے جو ہے وہ فروخت کر دیا اور کافی کم پیسوں میں بیچا. تو اس طرح انہوں نے نجکاری کا عمل شروع کیا، اور ساتھ نئی صنعتیں بھی انہوں نے لگائیں. نئی صنعتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے زمانے میں جو سب سے اہم صنعت سامنے آئی تھی وہ موٹر سائیکل جو ہے وہ تیار کرنے کی صنعت تھی. تو ان کے دور میں موٹر سائیکل جو عام ہوئی ہے پاکستان میں، حالانکہ پہلے موٹر سائیکلوں کا اتنا رواج نہیں تھا، تو موٹر سائیکلیں ان کے دور سے ہی عام ہوئی ہیں. اس کے علاوہ کیمیکل کی صنعتیں، اس کے علاوہ بنیادی ضروریات کا سامان بنانے کی صنعتیں، سامان بجلی یعنی بجلی کے سامان، سیمنٹ کی صنعت بنانے کی صنعت، لوہا بنانے کی صنعت وغیرہ، یہ ان کے دور میں قائم ہونے والی نئی صنعتیں تھیں. اب انہوں نے جو نجکاری یعنی پرائیویٹ قومی چیزوں کو پرائیویٹ کیا، اس سے کیا مثبت اثرات ہوئے؟ تو اس سے حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہوا، حکومت پر اداروں کو چلانے کا بوجھ جو ہے وہ ختم ہو گیا، نجی شعبوں کی حوصلہ افزائی ہوئی، ملک میں لوگوں نے سرمایہ کاری کرنا شروع کر دی، کارخانوں میں بہترین اشیاء بننا شروع ہوئیں. یہ اس کے مثبت اثرات تھے، یعنی پرائیویٹ کرنے کے. اور جو اس کے منفی اثرات تھے، یعنی نیشنل چیزوں کو پرائیویٹ کرنا، اس سے کیا نقصانات ہوئے؟ تو نجکاری سے بے روزگاری میں اضافہ ہوا، چونکہ ملازمین جو ہے کافی ساری ملازمین وہ فارغ کر دیے گئے، ملکی سرمایہ میں کمی اور ذاتی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا. اس سے اشیاء کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ گئیں، چونکہ پہلے جو ادارے تھے ان میں سے کافی سارے ادارے وہ حکومت کی تحویل میں تھے، اب ان کو پرائیویٹ کر دیا گیا، تو وہ عام لوگوں کے ہاتھوں میں چلے گئے. تو اب عام لوگ اپنی مرضی سے قیمتیں مقرر کرتے تھے، جس سے ملک میں جو ہے اشیاء کی قیمتیں وہ بڑھنا شروع ہو گئیں. نجکاری سے باقی رہ جانے والی ملازمین جو ان اداروں میں قائم کر رہے تھے وہ عدم تحفظ کا شکار ہو گئے. تو یہ ان کے منفی اثرات تھے. تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب آئے تھے، جنہوں نے جو پرائیویٹ ادارے تھے ان کو نیشنلائز کیا، اور ادارے جو پرائیویٹ تھے وہ قومی بن گئے، یعنی وہ گورنمنٹ کے تحویل میں آ گئے. اب ان ہی گورنمنٹ کے جو ادارے تھے ان کو دوبارہ پرائیویٹ کرنا شروع کر دیا. تو یہ ہمارے ملک میں اتنے بڑے بڑے سیٹ اپ ہوتے ہیں، کبھی ایک چیز کو حکومتی تحویل میں دیا جاتا ہے اور کبھی حکومتی تحویل سے نکال کر پرائیویٹ کر دیا جاتا ہے. تو اس سے ملک میں بار بار ایک سیٹ اپ چینج ہوتا ہے، جس سے ملک آگے جانے کے بجائے پیچھے چلا جاتا ہے. پرویز مشرف اور شوکت عزیز کی متعارف کردہ اقتصادی اصلاحات. پرویز مشرف صاحب کے دور میں شوکت عزیز صاحب جو کہ امریکہ میں کسی بڑے عہدے پر فائز تھے، کسی بینک میں وہ ملازم تھے، وہاں سے ان کو چھٹی لے کر پاکستان بلایا گیا، اور پاکستان میں آ کر وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے. تو انہوں نے آ کر یہ مشرف صاحب کے دور میں آئے تھے، تو ان کے
آنے سے پاکستان کو جو ہے وہ کیا فوائد ملے، مشرف صاحب کے ساتھ انہوں نے مل کر کیا کام کیے، آئیے ہم ان کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ جی ڈی پی میں اضافہ اور نئی صنعتوں کا قیام، یعنی پرویز مشرف اور شوکت عزیز صاحب کے جو اقتصادی اصلاحات تھے ان میں یہ پہلا کام تھا کہ پرویز مشرف اور شوکت عزیز نے جی ڈی پی میں اضافے پر خصوصی توجہ دی، اس میں 7% اضافہ ہوا، اقتصادی پالیسیاں بنائیں اور ملک میں نئی صنعتیں قائم کیں۔ اگلا جو ان کا کام تھا وہ تھا سرمایہ کاری کی ترغیب۔ بیرون ملک میں جو پاکستانی مقیم تھے ان کو یہ ترغیب دی گئی کہ وہ اپنے ملک میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کریں تاکہ ملک ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو۔ تو اس طرح ان لوگوں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی اور اس سرمایہ کاری میں 22% یعنی 22% جو ہے وہ اضافہ ہوا۔ اگلا ان کا جو پوائنٹ تھا وہ ملکی خسارے میں کمی۔ پرویز مشرف اور شوکت عزیز صاحب کے دور میں پہلی بار ملکی خسارہ پہلے ملکی خسارہ 7% تھا، جسے کم کر کے 4.5% تک لایا گیا۔ غربت کو 32% کی خط سے نکال کر 20% تک لایا گیا، اور یہ ان کے حوالے سے جو ہے اقدامات تھے۔ توانائی کے حوالے سے انہوں نے کہا اقدامات کیے مشرف صاحب اور شوکت عزیز صاحب نے۔ بجلی کی مسلسل فراہمی کے لیے اور توانائی کے حصول کے لیے ہائیڈل پاور پیداوار اور تھرمل پلانٹس کو گیس اور کوئلہ پلانٹ میں تبدیل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ یہ تھے ہمارے جناب پرویز مشرف اور شوکت عزیز صاحب کے جو متعارف کردہ اقتصادی اصلاحات تھے، ان کے حوالے سے ہماری جو آخری جو 3-4 پوائنٹ تھے وہ ہم نے بیان کیے۔ تو یہ ہمارا مشرف صاحب کے حوالے سے یہ سارا لیکچر تھا جس میں ہم نے کافی چیزوں پر روشنی ڈالی ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارے سبق کی سمجھ آئی ہوگی، کافی بڑا سبق تھا، اس کو آپ دوبارہ سے اپنی بک میں اس کو دہرانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کو ان تمام باتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی چیز آپ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کی جو اس یونٹ کی آخری جو چیز تھی وہ پرویز مشرف صاحب کا جو دور حکومت تھا یہ چیز تھی، تو اس پر ہمارا پہلا یونٹ جو ہے وہ یعنی اس کتاب کا پہلا یونٹ وہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ یونٹ کا آغاز کریں گے، اسی پر ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔